خدا راضی حسن راضی، خدا راضی حسین راضی، خدا راضی حسن راضی. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. درود پڑھیں مل کے محمد. بارہ دیگر صلوات پڑھیں مل کے محمد مومنین اکرام و ارباب اعزاء، آپ کے محضر میں، آپ کے حضور میں اور آپ کے سامنے کل جن مجالس کا آغاز ہوا تھا بے عنوان مقام معیت، آج ہم اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. موضوع عرفانی موضوع ہے اور عموماً مجالس میں یہ موضوعات اس انداز سے مطرح یا بیان نہیں کیے جاتے، لیکن کیونکہ مقام معیت کو سمجھنا اس غیبت کے زمانے کے ہمارے لیے ازبز ضروری ہے کہ وہ کون سی معیت میں اور آپ اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے یہاں بھی کامیاب ہوں اور وہاں بھی کامیاب ہوں. دیکھیں، انسان کو معیت کی منزل سے گزرنا ہے. یہ معیت سمجھ رہے ہیں آپ؟ میم عین یہ تے، یعنی ساتھ ہو جانا، یعنی اس کا رنگ اپنے اوپر غالب کر لینا، یعنی اس کی ذات کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دینا. انسان کو اس منزل سے گزرنا ہے. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کس کی معیت کی منزل سے گزرے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کی معیت اختیار نہیں کی جائے گی تو نیوٹرل نہیں رہا جا سکتا. یا نور کی طرف جائے گا انسان یا ظلمت کی طرف جائے گا. لہذا طے یہ کرنا ہے کہ کس کی معیت اختیار کی جائے اور کس کی معیت میں زندگی گزاری جائے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مختلف موضوعات کو اس مقام معیت کے حوالے سے ہم بیان کریں گے. اگر یہ مائک کی سیٹی کو صحیح کر دیا جائے تو نوازش ہوگی. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. ایک بیدار صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مختلف موضوعات جو اس معیت سے تعلق رکھتے ہوں گے وہ آپ کے سامنے روز بیان کیے جائیں گے. تو آج کا موضوع اس مقام معیت میں ولایت پذیری ہے کہ اگر ولایت پذیری نہ ہو تو انسان مائیت کی اس منزل کو سمجھ نہیں سکتا.
اور جب ہم ولایت کو بیان کرتے ہیں نا تو ولایت سے مراد ہماری خدا کی ولایت، رسول کی ولایت اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولایت ہوا کرتی ہے. جبکہ ولایت کا مرحلہ بھی یہ ہے کہ یا تو رحمان کی ولایت ہوگی یا شیطان کی ولایت ہوگی. جس طرح معیت کی منزل یہ ہے نا کہ یا آپ ان نوری افراد سے اپنے آپ کو ملحق کریں اور منزل معیت پر آئیں، یا پھر ظلمات کی طرف ملحق ہو جائیں خدا نخواستہ اور اسفل السافلین میں چلے جائیں. لہٰذا کوئی اور آپشن ہمارے پاس تیسرا نہیں ہے. تو اب کیا ہی بہتر ہو کہ ہم حضرات معصومین علیہم السلام کی روایات کی طرف اور ان زیارات کی طرف توجہ کریں جنہوں نے ہمیں معیت کے مقام کو سمجھایا ہے، ساتھ ہو جانے کے مقام کو سمجھایا ہے. اور یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عظمت ہے، ان کا لطف ہے کہ انہوں نے مجھے اور آپ کو اس منزل تک بڑھنے کے لیے لاہ عمل دیا ہے. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کل جو دوستان نہیں آئے تھے ان کے لیے میں آج اس مثال کو دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کیونکہ اسی مثال سے مجھے فائدہ اٹھانا ہے، اور یہ مثال کے بغیر آپ کو اگلی گفتگو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. کل میں نے ایک مثال دی تھی پانی کے ذریعے کہ یہ آب قلیل ہے، یہ آب قلیل اپنا حکم اگر بدل لے تو کیسے پاک ہوگا. اس کو میں اور آپ کل سے متصل کر دیں، یعنی کثیر پانی سے متصل کر دیں. تازہ آنے والے افراد کے لیے بتاؤں، اسی پانی کو اگر میں دریا میں جا کر ڈال دوں پانی ختم ہو جائے گا؟ پانی ختم نہیں ہوگا، بلکہ پانی اپنے آپ کو اس پانی سے متصل کر دے گا جو بحر بیکراں ہے. یہ اتصال اب اس پانی کے حکم کو ختم کر کے اگر یہ پانی سمندر میں ڈال دیا جائے تو پھر آپ کو یہ پانی دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ یہ پانی اس پانی پر فنا ہو چکا ہے. اسی طریقے سے اگر انسان اپنے آپ کو حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام پر فنا کر دے تو اس کا وجود بھی اس بقا کا ضامن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ باقی ہے اس لیے اب یہ بھی باقی رہے گا. وہ باقی ہیں تو اب یہ بھی باقی رہے گا. کیسے باقی رہے گا؟ اگر جون کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے حضور قربانی نہ دیتے تو آج کوئی جون کو پہچانتا؟ اگر حر علیہ السلام اپنے آپ کو حسین ابن علی علیہ السلام سے ملحق نہ کرتے آج ان کا تذکرہ منابر سے ہوتا. اگر وہاب مسیحی مذہب چھوڑ کر حسینی نہ بنتے تو آج وہاب کو کوئی پہچانتا؟ وہاب گو کے 1400 سال پہلے زخم پر زخم کھا کر دنیا کی نگاہوں میں جا چکے، مگر حسین ابن علی سے ملحق ہونے کی وجہ سے آج میری اور آپ کی نگاہوں میں زندہ ہیں. میری اور آپ کی نگاہوں میں زندہ ہیں، سے میری اور آپ کی نگاہوں میں نہیں، قرآن کی نگاہوں میں وہاب زندہ ہیں. کہ قرآن بڑھ کر کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہ خبردار یہ گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ ہیں، ارے وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کی جانب سے رزق بھی پا رہے ہیں. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ زندہ بھی ہیں اور اپنے رب کی جانب سے رزق بھی پا رہے ہیں. کیا کہا خدا نے؟ گمان نہ کرنا. گمان پر کسی کا پہرا ہے؟ دیکھیں آپ پر نماز فرض ہوئی، یہ نماز کب فرض ہوئی؟ جب آپ بالغ ہیں، جب آپ عاقل ہیں نماز فرض ہو گئی. ایسا ہی ہے نا؟ ایک شخص بالغ نہ ہو اس پر نماز فرض نہیں ہے، ایک شخص عاقل نہ ہو اس پر نماز فرض نہیں ہے. پھر دوسرا عنصر یہ ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو جائے، پھر آپ پر نماز فرض ہوئی. اچھا یہ جو نماز آپ پر فرض ہو رہی ہے یہ ایسی تکلیف شریعہ ہے نا، یہ شریعت کا وہ واجب ہے کہ جو آپ پر لاگو کیا جا رہا ہے تو آپ کی استطاعت کو دیکھتے ہوئے، توجہ ہے، آپ کی قدرت و توانائی و قوت کو دیکھتے ہوئے انسان پر نماز کا فرضیت آ رہی ہے. اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ گمان کے اوپر کسی کا پہرا ہے؟ گمان پر کوئی پہرا بٹھا سکتا ہے؟ گمان پر کوئی پہرا نہیں بٹھایا جا سکتا. اسی لیے ہم وہ تکالیف کہ جو مالا یطاقوں کی جن کی طاقت ہی انسان میں نہ ہو اس کو تکلیف شریعہ قبول نہیں کرتے. لیکن اللہ یہاں پر شہداء کے معاملے میں اتنا حساس ہے کہ کہہ رہے خبردار، یہ نہیں کہا کہ مت کہنا کہ شہید مردہ ہے، کہا گمان بھی نہ کرنا کہ شہید مردہ ہے. کہنے کا مرحلہ تو الگ ہے، تمہیں ہم یہ گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے کہ شہید کو تم مردہ کہو. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ حسین کیسے کربلا میں زندگیاں بانٹ رہے تھے.
امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیسی زندگیاں بانٹی ہیں کہ وہب جو چند دن پہلے تک مسیحی تھے، جب حسین ابن علی علیہ السلام کی مائیت کی منزل پر آئے تو اب وہب مسیحی نہیں رہے بلکہ وہب حسینی ہو گئے، اور ایسے حسینی ہوئے کہ اب وہب کا نام لیا جائے گا تو علیہ السلام کہا جائے گا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آپ ملحق کریں، اپنے آپ کو ملحق کریں، اس مائیت کی منزل پر پہنچے، اس ساتھ ہونے کی منزل پر پہنچے کہ جس کو قرآن نے کہا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار۔ کل آیات پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ رسول اللہ اور ان کے ساتھی کی جسمانی اعتبار سے قربت نہیں ہے کہ جو اس وقت موجود تھا بس وہی ادھر جب ہے، نہیں، اگر مائیت کی منزل پر پہنچو نا تو 1400 سال بعد بھی اپنے اندر وہ صفات پیدا کر سکتے ہو کہ کفار تم سے ڈریں گے اور مومنین تمہارے سامنے آ کر خوش ہوں گے۔ یہ آج بھی یہ صفات پیدا ہو سکتی ہیں۔ جو زیارات مجھے اور آپ کو توجہ دلا رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ معکم معکم، میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ مائیت کا اعلان کرو، اپنی ساتھ ہونے کا اعلان کرو، طرفداری کا اظہار کرو کہ تم کس کے ساتھ ہو، یہ اعلان کر کے بتاؤ کہ تم کس کے ساتھ ہو۔ اور اگر تم اس منزل پر پہنچ گئے کہ تم مائیت کا اگر رنگ اختیار کر چکے ہو تو تمہیں پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی میں کس کے ساتھ ہوں، تمہارے اعضاء و جوارح بتائیں گے کہ تم کس کے ساتھ ہو، تمہاری نگاہیں بتائیں گی تم کس کے ساتھ ہو، تمہارا کلام بتائے گا تم کس کے ساتھ ہو، تمہاری سماعتیں بتائیں گی کس کے ساتھ ہو۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ولایت کو جب نفاذ کے مرحلے پر لانا ہے تو آنکھ پر بھی علی کی ولایت نافذ کریں، کان پر بھی علی کی ولایت نافذ کریں، زبان پر بھی علی کی ولایت نافذ کریں، وجود پر بھی علی کی ولایت نافذ کریں، گھر پر بھی علی کی ولایت نافذ کریں، ادارے پر بھی علی کی ولایت نافذ کریں، مسجد اور امام بارگاہ میں بھی علی کی ولایت نافذ کریں۔ اگر ولایت کے مطلب حکومت ہے نا، جب آنکھ پر علی کی ولایت ہوگی، جب کان پر علی کی ولایت ہوگی، جب زبان پر علی کی ولایت ہوگی، جب دل میں علی کی ولایت ہوگی، جب اس فرش پر علی کی ولایت ہوگی، جب میرے گھر پر علی کی ولایت ہوگی تو گھر میرا ہوگا، نظام علی کا چلے گا، آنکھ میری ہوگی دیکھے گی علی کی مرضی سے، کان میرے ہوں گے سنیں گے علی کی مرضی سے، زبان میری ہوگی کلام علی کی مرضی کا ہوگا، اور دل میرا ہوگا خیال علی کی مرضی کا ہوگا۔ اور میرے پاس جو یہ موبائل رکھا ہے نا، لوں گا اپنے پیسوں سے، دیکھوں گا علی کی مرضی سے۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ ولایت، یہ ولایت مجھے اور آپ کو علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، یا علی، ملت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ قلیل سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، محدود سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، اس بحر نور سے ملا دیجئے۔ جب آپ اس بحر نور سے مل جائیں گے نا تو آپ نہیں رہیں گے، پھر آپ حسینی ہو جائیں گے، پھر آپ کے رنگ میں ولایت جھلکے گی۔ پھر آپ اگر شام بھی جائیں گے نا، اب اس وقت کے شام کو آپ اس وقت کے شام سے مقایسہ کر لیجئے۔ بھئی آج تو شام میں جناب زینب کا روضہ ہے نا، جب حضرت ابوذر اس ولایت کو اپنے اوپر نافذ کر کے شام پہنچے تھے تو کیا ولایت بیان کرنے کے لیے ان کے لیے یہ نرم مسند تیار کی گئی تھی؟ کیا ابوذر کے لیے یہ نرم مسند تھی کہ بیٹھ کر وہاں پر علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھیں؟ مگر علی نے حضرت ابوذر نے اپنے اندر ولایت کو ایسا نافذ کیا، ولایت پذیری یعنی ولایت کو قبول کرنا۔ ابوذر کی آنکھ ولایت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، ابوذر کے کان ولایت کی وجہ سے سنتے تھے، ابوذر کی زبان ولایت کی راہ میں چلتی تھی، ابوذر کے قدم ولایت کی راہ میں بڑھتے تھے، ابوذر کے ہاتھ ولایت کی مدد و نصرت کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب ابوذر اس ولایت کی منزل پر پہنچے نا تو تیسرے دور حکومت میں حضرت ابوذر علیہ السلام کو مدینہ بدل کر دیا گیا، شام بھیج دیا گیا، وہ شام کے جہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل پر پابندی تھی، شدید پابندی تھی، امیر المومنین کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ امام نسائی اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائص امیر المومنین۔ جانتے ہیں ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ امام نسائی نے امیر المومنین علیہ السلام کی جو روایات ان کی نگاہ میں آئیں اور وہ صحیح روایات تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے صلوات پڑھیں محمد والے، جو علی کے فضائل میں روایات انہوں نے درج کی نا، ایک ضخیم کتاب بنی خصائص امیر المومنین۔
وہ جا کر انہوں نے شام میں منبر پر پڑھی. جب شام میں منبر پر پڑھی تو لوگ کچھ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ امام نسائی سے آپ کو صرف علی کی فضیلت آتی ہے, بھئی کچھ اور بھی تو بیان کرے کہ ہمارا دل بھی خوش ہو. کہا کہ تمہارا دل جن کی فضیلت سے خوش ہوتا ہے نا, ان کے لیے میرے پاس کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے, میں ان کی بات بیان نہیں کر سکتا, لیکن علی کے لیے میرے پاس سینکڑوں صحیح احادیث موجود ہیں, جن میں سے چند میں نے اس کتاب کے اندر درج کی ہیں. تو اس دور میں, امام نسائی کے دور میں, امام نسائی کو اہل شام نے اتنا مارا کہ بری طرح زخمی ہو گئے, بری طرح زخمی ہوئے. شام سے ہجرت کی, مکہ پہنچے, وہاں جا کر شہید ہو گئے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ امام نسائی کا دور کیا اور حضرت ابو ذر کا دور کیا. ابو ذر کے دور میں تو وہ بیٹھا ہوا ہے جس نے پابندی لگائی ہے, لیکن حضرت ابو ذر علیہ السلام نے کیا کیا؟ کبھی گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کے علی کے فضائل, کبھی لوگوں کے درمیان علی کے فضائل, کبھی لوگوں کے مجمع میں علی کے فضائل, کبھی کوئی ایک بندہ مل گیا اس کا ہاتھ پکڑ کر علی کے فضائل, کبھی مسجد میں علی کی فضیلت, کبھی چوراہے پر علی کی فضیلت, کبھی گلی میں علی کی فضیلت, کبھی بازار میں علی کی فضیلت. اب شام سے خط لکھا گیا, خط مدینہ آیا, کہا کہ تم نے کون سی مصیبت کو میرے سر منڈ دیا ہے, میں یہاں پر پابندی لگائے بیٹھا تھا کہ کوئی علی کا نام نہ لے. جب سے یہ صحابی رسول حضرت ابو ذر آئے ہیں, جب سے ہر گلی کوچے شارع میدان ہر مقام پر علی علی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ولایت پذیری ہر جگہ علی علی کر رہے ہیں. میں ان کو اب زیادہ شام میں نہیں رکھ سکتا. مدینہ سے دوبارہ جواب گیا, کہا بھیج دو واپس, لیکن ایسے بھیجنا کہ علی علی کرنے کا جرم جو انہوں نے کیا ہے اس کی سزا ان کو دنیا میں ہی پتہ چل جائے. دیکھ رہے ہیں آپ, کہا کہ ان کو جب بھیجنا تو ایسے بھیجنا کہ اونٹوں کو استراحت کروا دینا, لیکن ان کو استراحت کا موقع, آرام کا موقع مت دینا. مختلف پوائنٹس کے اوپر اونٹوں کو آمادہ رکھنا, وہاں سے اونٹ تبدیل ہو, بے کجاوا اونٹ ہو, بغیر پالان کے اونٹ ہو. نہ جانے ان پالانوں سے کیوں اتنی نفرت تھی, توجہ رکھیے گا, نہ جانے ان پالانوں سے کیوں اتنی نفرت تھی کہ علی کی ولایت کے مبلغ سے پالان کو چھین لیا گیا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ابو ذر کو آرام نہ کرنے دینا. اونٹ بدلوا دیے جاتے تھے, پالان نہیں ہوتے تھے. ابو ذر جب پہنچے ہیں نا مدینہ, تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت ابو ذر کی رانوں کا گوشت جھڑ چکا تھا. ولایت اس سختی کے ساتھ حضرت ابو ذر نے بیان کی. اور میں نے کہا نا کہ پالانوں سے چڑھتی. جب رسول پر یہ آیت نازل ہوئی نا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول وہ پیغام پہنچائیے جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے. اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے ابلاغ رسالت نہ فرمایا. اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. پچھلے سال اس پر ہم اچھی خاصی گفتگو کر چکے ہیں. میں نے کہا تھا کہ جو کہہ رہا ہے نا اللہ, یہ اللہ جو کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, پچھلے سال موضوع ولایت ہی تھا نا. تو میں نے اس میں بیان کیا تھا جو اللہ کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ کی یادداشت میں ہو یہ بات اور آپ کے ذہن میں محفوظ ہے یہ بات, کس سے کہہ رہا ہے؟ جس کو طہ کہا, جس کو یاسین کہا, جس کو مزمل کہا, جس کے لیے کہا لولاک لما خلقت الافلاک, کہ آپ نہ ہوتے تو افلاک کو خلق نہ کرتا, جس کی حقیقت کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو سجایا. اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. میں نے کہا تھا کہ بلیغ کلام کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہا اپنے سے جاتا ہے, سنایا دوسروں کو جاتا ہے. یاد آیا یہ نقطہ؟ اللہ بھی اسی کام کو استعمال کر رہا ہے, اسی بلاغت کو استعمال کر رہا ہے. کہے اپنے سے رہا ہے, کہے اپنے یاسین سے رہا ہے, کہے اپنے طہ سے رہا ہے, کہے اپنے مزمل سے رہا ہے کہ اے محمد اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اور سنا امت مسلمہ کو رہا ہے کہ اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا, اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. آ گیا ذہن میں آپ کے پوری بات. اب آئیے رسول اللہ پر جب یہ آیت نازل ہوئی, رسول اللہ نے سب کو روک دیا. جو سامنے تھے ان کو روکا, جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو بلایا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. سن رکھا ہے نا آگے یہ واقعہ. اچھا بھائی کیا کیا رسول اللہ نے؟ پالان شدر کا ممبر بنوایا. کس کا ممبر بنوایا گا؟ اونٹوں کے کجاووں کا, اونٹوں کے پالان کا. 1,00,000 کم و بیش 20,000 اصحاب تھے نا. رسول کہتے کہ آ کر اپنی جھولی میں مٹی بھرو اور یہاں پر ایک ٹیلا بنا دو. بن جاتا یا نہیں بنتا؟ لیکن رسول نے پالان شدر کا ممبر بنوایا.
توجہ رکھیے گا, یہ جملہ یاد رکھنا ہے. پالان شتر کا ممبر بنوایا. کتنے پالان شتر کا؟ 1,20,000 پالان شتر لیے؟ نہیں, چند لوگوں کے لیے. اچھا, یہ جو چند لوگوں کے پالان شتر لیے وہ کیوں لیے؟ مثلا آپ سے ابھی میں آپ کی گاڑی کی چابی لے لوں, تو اب جب تک وہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی نا, تب تک آپ یہاں بیٹھنے پر مجبور ہیں. بھائی میں ممبر پر ہوں, جب تک وہ چابیاں میرے ہاتھ میں رہیں گی جب تک آپ کو یہاں بیٹھنا پڑے گا, اس کے علاوہ آپ جا نہیں سکتے. رسول نے سب کے پالان نہیں لیے, رسول نے چند اونٹوں کے پالان سے ممبر بنوایا. تحقیق اس پر ہونی چاہیے کہ کس کے اونٹوں کے پالان کو رسول اللہ نے اپنی کسٹڈی میں رکھ کر ان کو جانے سے فرار کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. تحقیق اس پر کیجئے آقا کہ رسول نے کس کے اونٹوں کے پالان لیے. بھئی سب کے تو نہیں لیے نا, 1,20,000 اونٹوں کے پالان تو نہیں لیے گئے, چند اونٹوں کے پالان لیے گئے. اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام سنا دیا, من کنت مولا فہذا علی مولا. اچھا, یہ جو ایک جملہ میں اور آپ کہہ کے گزر جاتے ہیں نا آقا, یہ ایک جملہ نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت بڑا خطبہ ہے. خطبہ غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکامات کو بیان کیا. خطبہ غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقائد کو بیان کیا. خطبہ غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کو بیان کیا. اور اسی خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتراف لیا لوگوں سے, الست اولا بکم من انفسکم, اے لوگوں کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. رسول اللہ جو اپنا نریٹو بلڈ اپ کر رہے ہیں نا یہاں پر, وہ بالکل وہی ہے جو لا الہ الا اللہ کو پہنچانے کے لیے تھا. توجہ رکھیے گا, کیا تھا؟ رسول نے جب لا الہ الا اللہ پہنچایا تو کہاں پہنچایا؟ مکہ میں. کس پہاڑی پہ چڑھ کر؟ کوہ ابو قبیس پر. کوہ ابو قبیس پر رسول گئے, اور جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک پیغام دینا تھا. چاہیے کوہ ابو قبیس, جوان بچے خصوصاً سنیں, یہ کوہ ابو قبیس وہ پہاڑ ہے کہ جس پر مشرکین مکہ بھی جا کر اپنا پیغام دیا کرتے تھے. جب کسی کو کوئی خاص پیغام دینا ہوتا تھا نا, وہ کوہ ابو قبیس پر جاتا تھا. لیکن ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ مشرکین کا انداز کیا ہوتا تھا؟ وہ اپنے لباس کو پھاڑتے تھے. لوگ ان کی طرف اس اب نارمل ایکٹیویٹی کی وجہ سے متوجہ ہوتے تھے اور وہ اپنا پیغام دے دیتے تھے. رسول اللہ نے وسیلہ وہی اختیار کیا, کوہ ابو قبیس, لیکن طریقہ وہ اختیار نہیں کیا جو مشرکین کا تھا. توجہ رکھیے گا, رسول نے وسیلہ وہ لیا, اس پہاڑ پر گئے, کیونکہ پہاڑ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے نا. رسول پہاڑ پر گئے لیکن طریقہ ان کا اختیار نہیں کیا. آج میں اور آپ سوشل میڈیا کو مذہب کی تبلیغ کا وسیلہ بنائیں, طریقہ ان کا اختیار نہ کریں. توجہ کریں اس جانب. سوشل میڈیا میرے اور آپ کے اختلافات بیان کرنے کی جگہ تھوڑی ہے. میرے اور آپ کے مذہب کی تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر. اگر ایک مرکز ہمیں مل چکا ہے, وہاں سے بیٹھ کر مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تبلیغ کریں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چڑھے اس پہاڑ پر اور لوگوں کو خطاب کیا. لوگ جمع ہو گئے. اس سے پہلے رسول یہ کہتے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. رسول نے ایک سوال کیا, اے مکہ والوں, اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے, بہت مشہور واقعہ آپ نے بار بار سنا ہو, پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے, قبول کرو گے؟ کافر ہیں آقا, مشرک ہیں, زندیق ہیں, کہا قبول کر لیں گے. کہا قبول کر لیں گے. کہا اگر وہ لشکر تم نہ دیکھو؟ کہا پھر بھی کہیں گے ہماری آنکھوں کا قصور ہے, محمد ابن عبداللہ اگر کہہ رہے ہیں تو سچ ہے. جو ہے یہ واقعہ آپ نے سنا ہے, لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ رسول نے لشکر کی مثال کیوں دی؟ بھائی وہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر بتوں کی پرستش کرنے کے عادی تھے, اب تک دیکھے ہوئے خداؤں کی عبادت کر رہے تھے. رسول کو ان کو ایک اندیکھا خدا پہچانوانا تھا. اس لیے کہا کہ اگر تمہاری آنکھیں نہ دیکھ رہی ہوں تو بھی میری بات مانو گے. جب ان سے اعتراف لے لیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اس کے بعد کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو, اس اندیکھے خدا کی عبادت کرو, فلاح پا جاؤ گے. تو اب رسول اللہ نے دیکھا کہ جو پہلے ان کو صادق اور امین کہہ رہے تھے نا, وہی اس لا الہ الا اللہ کے پیغام کے بعد کوئی شاعر کہہ رہا ہے, کوئی ساحر کہہ رہا ہے,
کوئی مجنون کہہ رہا ہے. رسول اللہ کو یہ تجربہ تھا. اب جب غدیر کے میدان میں پہنچے نا اور یہ ایک اور سنگین حکم خداوند متعال نے دیا کہ اب علی کی ولایت کا اعلان کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دل کے اظہار کو قرآن نے اس طرح سے کیا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اے محمد گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کو ان سے محفوظ رکھے گا. کچھ تو علی والے ہوں گے جو آپ کی راہ پر چلتے ہوئے دکھائی دیں گے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رسول اللہ کا ڈر یہ نہیں تھا، رسول اللہ کو ان کی تلواروں کا خوف نہیں تھا. اور وہ بھی احرام کی حالت میں کون تلوار لاتا ہے بھائی؟ رسول اللہ کو تلواروں کا خوف نہیں تھا. رسول اللہ کو خوف یہ تھا کہ ایمان سے پھر نہ جائے، کیونکہ جیسے وہ صادق اور امین کہنے والے پھرے تھے، وہ شاعر و مجنون و ساحر کہنے لگے تھے، تو یہاں پر بھی یہ معاملہ نہ ہو. لیکن کچھ رہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جنت کی تمنا کرتی ہے، میرے 4 اصحاب کی تمنا جنت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عدد کو بیان کیا نا، آج بھی جب ہم بیان کرتے ہیں تو لوگوں کی توجہات اس جانب مرکوز ہو جاتی ہے. وہ 4 ہے کون؟ رسول خود نام بتا گئے. احسان ہے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر، کہا کہ وہ 4 اصحاب کے جن کی جنت تمنا کرتی ہے، ان میں سے ایک سلمان ہے، ایک مقداد ہے، ایک ابو ذر ہے، ایک عمار یاسر ہے. اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ یہی 4 کے 4 رسول اللہ کی زندگی میں علی کے شیعہ شمار ہوتے تھے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ماہیت کی منزل پر تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان نعرہ حیدری، لندر سلوان. اللہم صلی علی محمد. بھئی یہی 4 جب آیت نازل ہوئی نا، ابھی میں بھائی کے سامنے بیان کر رہا تھا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، وہی خیر البریہ یعنی اللہ کی بہترین مخلوق ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ من ہم خیر البریہ، کون ہے جو اللہ کی بہترین مخلوق ہیں؟ رسول اللہ نے مسکرا کر کہا، یا علی انتا و شیعتک ہم خیر البریہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ اللہ کی بہترین مخلوق ہیں. ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب علی ابن ابی طالب اس آیت کے نزول کے بعد آتے تھے نا، تو اصحاب کہا کرتے تھے، جا خیر البریہ، اللہ کی بہترین مخلوق آ گئی. تو اب اگر مسلم کی اس حدیث کو لیا جائے نا کہ جس میں کہا گیا 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنتی ہوگا، باقی سب کے سب جہنمی ہوں گے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دیکھنا ہے نا کون سا جنتی ہوگا تو رسالت معاذ کی زبان سے سن لیجئے، یا علی انتا و شیعتک ہم خیر البریہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ خیر البریہ ہیں. یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کسی اور مکتب کے لیے رسول اللہ نے ایسے کلمات ادا کیے ہوں جیسے مکتب تشیع کے لیے اور علی کے شیعوں کے لیے. کبھی کامیابی کی ضمانت دی، کبھی بہترین مخلوق ہونے کی ضمانت دی، کبھی جنت ان کی مشتاق ہے یہ کہتے ہوئے نظر آئے. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل. تھوڑا سا اوپر کرنا، ایک اور صلوات پڑھے مل کے محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند تر صلوات. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے آقا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دے دیا، لیکن اس سے پہلے پوچھا، الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. جب کہہ دیا نا کہ آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، فوراً رسول اللہ نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. ایک درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد. اس کو بھی سیٹ کر دیا. درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد.
جب رسول نے اعتراف لے لیا، بالکل اسی طرح جس طرح وہاں لیا تھا کہ اگر میں کہوں کہ لشکر پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا ہے، قبول کرو گے؟ کہا کریں گے۔ رسول اللہ کیا نہیں کہا کہ رسول اللہ قبول کریں گے، توجہ رکھیے گا، رسول تو ابھی مانتے ہی نہیں ہے نا، رسول نے اپنی رسالت کا بھی اعلان ہی نہیں کیا تھا۔ کہا محمد ابن عبداللہ ہم اس کو قبول کریں گے کہ لشکر آ رہا ہے۔ دوسرا اعتراف دیا، اگر نہ دیکھو، کہا ہم کہیں گے کہ آپ کی زبان سے ہم نے کبھی سچائی کے سوا کچھ نہیں سنا، ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کا قصور ہے، یہ غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ جب اعتراف لے کر پیغام پہنچایا نا، اسی طریقے سے یہاں پر مسلمانوں کے مجمع میں رسول اللہ نے اعتراف لیا، الست اولا بکم من انفسکم، اے لوگوں کیا تمہاری جانوں پر میں تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کہا بھلا، سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعتراف لے لیا نا، تو اعتراف لینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی تمام تر حجتوں کو ختم کر دیا، تمام تر کوشچنز کو پہلے ہی جواب دے دیا، تمام تر حیل و حجت کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ توجہ ہے، یہ علی مولا ہیں، یہ علی مولا ہیں۔ اس اشارے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہت بھی معین کر دی، ذات بھی معین کر دی۔ اس اشارے میں بڑی طاقت ہے، اگر آپ کو یاد ہو اس اشارے میں بڑی طاقت ہے۔ یہ جو کہا نا فہذا علی المولا، بعض روایت ہے من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، لیکن یہ اشارہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کئی جگہ نظر آئے گا۔ کبھی اشارہ اس طرف کیا من کنت مولا فہذا علی المولا، کبھی چادر کے نیچے جمع کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کبھی کسی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا طاقت ہے اشارے کی۔ فرض کرے میں آپ کے سامنے کہوں اس عزاخانے میں جو سرخ علم ہے نا وہ لے کر آئیے، اس علم کی کیفیت کو میں نے بتا دیا کہ سرخ ہے، اور اشارہ کر کے معین کر دیا کہ جناب یہی والا سرخ علم لانا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سرخ علم مت لے کر آئیے گا۔ رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ دیکھ رہے ہیں آپ احتیاط، یعنی نام کا بھی نہیں چلے گا یہی والا ہوگا، نام کا بھی نہیں چلے گا یہی والا ہوگا، کیونکہ آپ نے دیکھا نا کہ جب آیات نازل ہوتی تھی تو لوگ اپنی طرف ان کی نسبت دینے کے لیے بڑے پاپڑ بیلتے تھے۔ جب آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی تو فقط فقط اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں۔ تو جب یہ آیت امیر المومنین سے منسوب ہو گئی نا، رسول نے کہا کہ ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دی ہے، یہ آیت آئی ہے، اور عمل علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انجام دیا تھا کہ انگوٹھی اپنی دی تھی سائل کو، تو لوگوں نے خود چندھار کو بلایا، اس سے انگوٹھیاں بنوائیں اور ایک سائل کو معین کیا، کہا کہ تم آنا اور آ کر ہم سے انگوٹھی لے جانا۔ ایک دن انگوٹھی دے دی، دوسرے دن دے دی، تیسرے دن دے دی، 10 انگوٹھیاں گئیں، 20 انگوٹھیاں گئیں، جب 30 انگوٹھیاں چلی گئیں تڑپ کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ علی نے تو ایک دی تھی، آیت آ گئی، ہم نے 30 دے دی، آیت کی کوئی خبر نہیں ہے، ہم نے 30 دے دی، کوئی آیت نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا علی نے اللہ کے لیے لی تھی، تم نے آیت کے انتظار میں دی ہے، اور اللہ کی عبادت وہی ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے۔ تو لوگوں کو بڑی تمنا تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشخص کرنے من کنت مولا فہذا علی المولا۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ علامہ علی نقی نقن اللہ مقامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے، یہ اہل بیت کی مثال میں بتا رہا ہوں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت میں ایک بیت بنایا، مرحوم علامہ نقل نے یہ بات بیان کی ہے، رسول نے بیت کہتے ہیں گھر کو، کہ رسول نے گھر میں ایک گھر بنایا، وہ گھر جو رسول کا تھا یا کسی زوجہ کا تھا
یہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تھا. توجہ رکھیے گا. بعض روایت میں حضرت ام سلمہ کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا کہ جب بی بی قریب آئی ام سلمہ اور آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں. کہا انتی علی الخیر, آپ خیر پر ہیں مگر اس انما کے حصار میں نہیں ہیں. توجہ رکھیے گا. گھر میں رسول ہیں, چادر کو منگوایا. چادر کو منگوانے کے بعد اس کے اندر پنجتن جمع ہوئے. تفصیل آپ کے ذہن میں ہے. ہر ایک شخص آتے ہوئے اجازت لے رہا ہے. لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے اجازت؟ حدیث قصہ پڑھی گئی تھی, سنی نا آپ نے. کل سے کوشش کریں کہ حدیث قصہ کے وقت آپ اس کو سمجھے اور لطف لیں. ہر ایک شخص اجازت لے رہا ہے. امام حسن آئے اجازت رسول اللہ سے لی. امام حسین آئے اجازت رسول اللہ سے لی. امام علی آئے اجازت رسول اللہ سے لی. جناب زہرا آئی اجازت رسول اللہ سے لی کہ یا رسول اللہ میں بھی چادر میں داخل ہو جاؤں. امام حسن حسین یا رسول اللہ میں بھی چادر میں داخل ہو جاؤں. امام علی یا رسول اللہ میں بھی چادر میں داخل ہو جاؤں. اجازت لے رہے ہیں. اگر ایک اور روایت آپ نے سنی ہے نا کہ کبھی سجدہ رسول نے کیا تو ان کے پشپ نواز سے سوار ہو گئے. کوئی اجازت لی تھی امام حسین نے؟ مسجد میں کھڑے ہو کے کسی کا یہ سٹیٹمنٹ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آ کر کہا یا رسول اللہ, اے نانا جان, اگر آپ اجازت دیں تو میں پشپ پر سوار ہو جاؤں؟ ہے کہیں؟ اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ انسان گھر میں زیادہ فارمل ہوتا ہے یا باہر زیادہ پرتکلف ہوتا ہے؟ گھر میں باہر ہوتا ہے نا. دوستوں میں انسان جب باہر جائے گا تو دیکھیں یہ حسین ہے, یہ جیسے گھر میں ہے ویسے ہی باہر ہے. یہ جیسے گھر میں, ان کی سیرت میں آپ کو دو رخ نہیں ملیں گے. وہی جو ظاہر ہے وہی باطن ہے. اب امام حسین علیہ السلام آئے اور آ کے نانا کی پشپ پہ سوار ہو گئے. کوئی اجازت نہیں. سجدے کو طول ہو گیا. اہل سنت کی روایت ہے یہ, کیونکہ ہمارے وہاں امام چاہے چھوٹا ہو, چاہے جوان ہو, چاہے کون سال ہو, امام کی عقل کامل ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی روایت اہل سنت. لیکن ہم تو استدلال کر رہے ہیں نا. رسول اللہ کی پشپ پر سوار ہوئے, رسول نے سجدے کو طول دیا. جو اختلاف ہے اس روایت میں وہ اس بات پر ہے کہ کہا بچپنے میں آ کے سوار ہو گئے. اختلاف اس موضوع پہ, واقعے پہ اختلاف نہیں ہے. سجدے کو طول دینے پہ اختلاف نہیں ہے. اللہ کے رسول دکھا رہے حسین ہے کیا. اختلاف اس موضوع پہ بچپنے کی وجہ سے. امام چاہے کم سن ہو, چاہے جوان ہو, چاہے کوہن سال ہو, امام ہوتا ہے. سجدے کو طول دے دیا, کوئی اجازت نہیں لی. یہ گھر میں کیا اہتمام ہے کہ جو آ رہا ہے اجازت لے کے چادر کے اندر جا رہا ہے. یہ اہتمام بھی اس لیے ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے اگر بغیر اجازت کے اندر جاتے تو کل کو لکھ دیتے نا لوگ کہ بھائی نواسے تھے, داماد تھے, بیٹی تھی, رسول سے محبت کی وجہ سے ہٹایا نہ گیا. اس لیے اجازت لے کر آ رہے ہیں تاکہ آیت تطہیر کے مناسب اور مصداق سمجھ میں آ جائے کہ کون مصداق ہے آیت تطہیر کا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے اندر ایک اور گھر اس چادر کی صورت میں خیمہ نما بنایا, اپنے اوپر وہ چادر ڈالی. اس کے بعد کبھی علی ابن ابی طالب کو اندر آنے کی اجازت دی, کبھی حسن و حسین کو اندر آنے کی اجازت دی, کبھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اندر آنے کی اجازت دی. اگر میرا سوال آپ سے ہے, اور یہ سوال یہاں پر تو میں آسانی سے کر سکتا ہوں کیونکہ آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی. یہ مجھے بتائیے آپ کے گھر میں جب کسی دعوت کا کارڈ آتا ہے, شادی کا کارڈ آتا ہے, کیا لکھا ہوتا ہے؟ بمِ اہل و عیال, ہے نا. یہ بمِ اہل و عیال کے فرض کریں آپ مجھے بلائیں, آپ اس پر لکھیں بمِ اہل و عیال. اس سے مراد یہ ہوگی کہ آپ حاج خانم کو مت لائیے گا, آپ اپنی اہلیہ کو مت لائیے گا. بھائی سوال ہے آپ سے, مراد یہ ہوگی کہ آپ اپنی اہلیہ کو مت لائیے گا. یہ آیت تطہیر کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں اور جب مصداق بیان کرتے ہیں تو ہم تو یہی کرتے ہیں. اچھا یہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے کرتے نہیں, اپنی مرضی سے نہیں کرتے. یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے. دیکھیں آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں بمِ اہل و عیال, میں قرار دے رہا ہوں کہ بھائی اہل و عیال تو میرے بس یہی ہیں. اب یہ میرا اختیار ہے کہ جن کو اپنے عیال میں سے سمجھوں ان کو لے کے جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا. رسول اللہ پر آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اب اس اہل البیت کے معنی رسول اللہ بتائیں گے. گھر کے اندر ایک چادر کے ذریعے گھر بنایا,
فاطمہ کو اس میں شامل کیا، علی کو اس میں شامل کیا، حسن و حسین کو اس میں شامل کیا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے اہل بیت فقط یہی ہیں، میرے اہل بیت فقط یہی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھئی یہ معنی جو وسیع تھے اس کو محدود رسول اللہ نے کیا ہے۔ بعض دفعہ قرآن میں معنی وسیع محدود کرنے والی ذات معصوم کی، جس طرح اس آیت میں۔ بعض دفعہ معنی قلیل لیکن وسعت دینے والی ذات معصوم کی۔ یہ قرآن کی اصطلاحات ہیں، اس کو انشاءاللہ وسعت والی مثال انشاءاللہ کل کی مجلس میں دوں گا آپ کے سامنے، خدا نے توفیق دی تو۔ دیکھیں کیا سلسلہ ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہی میرے اہل بیت ہیں۔ یہ اشارہ کر کے مشخص ہو جاتا ہے، جس طرح میں اشارہ کروں پھر مثال دوں کہ وہ کتاب لے کر آئیے۔ اشارہ کر رہا ہوں کہ جو قرآن کا شیلف ہے نا، اس میں سے سرخ جلد والا قرآن لے کر آئیے۔ تو اب آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ سیاہ جلد والا لا کر مجھے دیں، میری طلب ہے سرخ جلد والا۔ اب رسول اللہ نے اشارہ کر کے معین کر دیا اہل بیت کون ہے۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، یہ میرے خاص ہیں، وحامتی، اور یہ میرے حمایت یافتہ ہیں، لحمہم لحمی، میرا گوشت ان کا گوشت، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون، یعلمنی ما یعلمہم، جس نے ان سے علم اختیار کیا وہی مجھ سے جڑتا ہوا نظر آئے گا، وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُمْ، جو ان سے جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس سے یہ خوش اس سے میں خوش، جس سے یہ ناراض اس سے میں ناراض، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں، ان کی پوست میری پوست، یہ سب عبارتیں ہیں۔ اس کو آپ خطابت مت سمجھیے گا، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ عبارتیں وارد ہوئی ہیں کہ ان کا وجود ظاہری بھی اور باطنی بھی، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ دیکھیں یہ دو طرفہ منیت ہے، سلمان کے لیے بھی منیت ہے، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سلمان و منا اہل البیت، یہ اہل بیت کی منیت پر کیسے آئے، لیکن سلمان سے جو منیت ہے وہ ایک طرفہ ہے۔ سلمان اہل بیت سے ہے، یہ نہیں کہا اہل بیت بھی سلمان سے ہیں، لیکن رسول نے یہاں فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ فجعل، بس تو قرار دے صلواتک، اپنی صلوات کو، و برکاتک، اپنی برکات کو، و رحمتک، اپنی رحمت کو، و غفرانک، اپنے غفران کو ان کے لیے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 6 مہینے تک، اور اس پر بھی رسول اللہ نے اکتفا نہیں کیا، گھر کے اندر کی بات تھی نا، گھر کے اندر سے کوئی بات کو بدل دے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بھئی گھر کے اندر کی بات تھی، یہ 5 تو صاحب معاملہ تھے نا۔ مثلا پوچھا جائے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ 5 کو جمع کیا؟ جواب ہے نہیں، جناب دیکھ نہیں سکی۔ تو اب کیا ہوتا؟ رسول اللہ نے اس لیے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا۔ اب آئے مسجد میں، آئے تطہیر کے نزول کے بعد آئے مسجد میں، اور مسجد سے نماز سے فارغ ہوئے نکلے، رک گئے اس دروازے پر جو دروازہ صرف مسجد میں کھلتا تھا اور باقی سب کے دروازے بند کروا دیے گئے تھے۔ رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اشارہ یاد رکھیے گا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و خزان العلم، اور اس کے بعد کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اگر آیت تطہیر کے مصادیق کو ڈھونڈنا ہونا کسی اور در پر نہ جانا، جس طرف اشارہ کر رہا ہوں اسی گھر میں آئے تطہیر کے مصادیق موجود ہیں، تو گھر میں بھی رسول نے بتا دیا ہؤلاء اہل بیتی، اور باہر آ کر بھی اشارہ کر کے بتا دیا کہ کون اس آیت کا مصداق ہے، کون اس آیت کا مصداق ہے۔ اور پھر اگر کوئی ان کی ذات پر اپنے آپ کو فنا کر دے، مثلا سلمان،
پھر کوئی اگر ان کی مائیت کی منزل پر پہنچے مثلا فضا، پھر کوئی اپنے آپ کو ان کے وجود پر قربان کر دے مثلا ابو ذر، پھر کوئی ان کے نام کے اوپر اپنی جان کو قربان کرتا ہوا نظر آئے مثلا ابو بصیر، پھر یہ افراد اگر بے بصارت ہو تو ان میں قوت اور طاقت یہ ہے، ان کی ولایت ایسی ہے، ان کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ اگر بے بصارت ہو تو یہ ابو بصیر کر دیں، بے زر ہو تو ابو ذر کر دیں، اور فضا حبش میں رہنے والی سیاہ فام ہو لیکن اگر فاطمہ کی کنیزی میں آئے تو فضا یعنی چاندی کر دیں۔ یہ ان کے در کا کرم ہے آقا، یہ ان کے در کا مقام ہے۔ اور جانتے ہیں فنا کی منزل کیا ہے، مائیت کی منزل کیا ہے؟ بس یہیں پر آپ کی زحمت تمام، اور اس کے بعد ربط مسائل۔ کیا ہے مائیت کی منزل؟ کیا کہتے ہیں مائیت کی منزل کو؟ یہ جو میں آپ کے سامنے مقام مائیت بیان کر رہا ہوں، یہ مقام مائیت ہے کیا؟ مجھ سے میرے برادر نے پوچھا کہ مولانا موضوع کیا ہوگا آپ کا؟ میں نے کہا کہ مقام مائیت۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا پھر میسج آیا، مولانا موضوع نہیں بتایا آپ نے۔ میں نے کہا بھائی بتا تو دیا مقام مائیت۔ تو ہمارے بھائی نے ہم سے کہا کہ اچھا میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی میت میں ہوں۔ تو آپ سب بھی یہ مت سمجھیے گا کہ مقام معیت، معکم آپ کے ساتھ ہوں، کونو مع الصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ اس معیت سے مراد ان کے ساتھ ہو جانا کیسے؟ اس سے جسمانی اعتبار سے نہیں، روحانی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے۔ دیکھیں دل بھی خالی نہ ہو اور جسم بھی خالی نہ ہو۔ توجہ رکھیے گا۔ فرزدق جب آیا نا امام حسین علیہ السلام کے پاس، جب امام حسین سفر کر رہے تھے کربلا کے لیے، تو امام نے پوچھا کوفے کے حالات کیا ہیں؟ اسی مائیت کو اس نے بیان کیا، کہنے لگا قلوبہم معک، ان کے دل آپ کی مائیت میں ہیں، سیوفہم علیک، ان کی تلوار آپ کے خلاف ہے۔ تو اس لیے دل بھی انہی کے ساتھ ہو، جسم بھی انہی کے ساتھ ہو۔ یہ تلوار سے مراد کیا تھی؟ اعضاء و جوارح، عمل۔ دل سے مراد کیا تھی؟ عقیدہ۔ تو صرف عقیدہ بغیر عمل کے کافی نہیں ہے، اور اسی طرح صرف عمل بغیر عقیدے کے کافی نہیں ہے۔ لہذا دونوں چیزوں کو ساتھ رکھنے والا مومن ہوتا ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر کچھ سالوں کے بعد جنت مل جائے گی، لیکن جو کہتے ہیں نا کچھ سالوں کے بعد، تو وہاں ایک ایک لمحہ، ایک ایک لہجہ فراق ائمہ میں آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں نا، اے اللہ میں اگر تیرے عذاب پر صبر بھی کر لوں تو تیرے فراق پر کیسے صبر کروں گا؟ اس پہ زیادہ مطمئن نہ ہو کہ چند سالوں کے بعد چلے جائیں گے حسین کی بارگاہ میں۔ آگا ایک ایک لہجہ وہاں پر بڑا سخت ہوگا جو حسین سے دوری میں ہوں، جو ائمہ سے دوری میں ہوں۔ تو یہاں پر دل و روح و جسم، جب عرفان میں دل کہا جاتا ہے نا، قلب، عرفان کی وادی میں جب قلب کہا جاتا ہے اس سے مراد روح ہوتی ہے۔ روح اور جسم دونوں ان کے ساتھ ہونے چاہیے میرے اور آپ کے۔ تو اب اس فنا کی منزل پر آ کر، مائیت کی منزل پر آ کر ہوتا کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دے دوں۔ آپ نے ایک حدیث سن رکھی ہے، اس حدیث کی طرف توجہ کیجئے۔ ان اللہ یرضی لرضا الفاطمہ ویغضب لغضبها، یا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها۔ یہ حدیث بیان ہوئی ہے سرکار ختمی مدت۔ کیا اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر اللہ راضی ہوتا ہے مطلب کیا؟ اللہ غضبناک ہوتا ہے یعنی کیا؟ یعنی فاطمہ کا غضب اور رضا اسی میں ہے جو اللہ کی رضا اور اللہ کا غضب ہے۔ اب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا اس مقام پر ہے کہ اگر یہ راضی ہونا تو سمجھو سند مل گئی، اللہ راضی ہے، اور اگر یہ ناراض ہونا سمجھ جاؤ اللہ بھی ناراض ہے۔ توجہ ہے؟ یہ فنا کی منزل ہے۔ یہ جو آپ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں نا، دیکھیں یہ روایت امیر المومنین کے لیے آپ بہت شدومت سے بیان کرتے ہیں۔ علی کی آنکھ عین اللہ، علی کی زبان لسان اللہ، آپ کے کان اذن اللہ، آپ کا ہاتھ ید اللہ، آپ کا پہلو جنب اللہ۔ یہ کہلاتا ہے نا، مقصد کیا ہے اس کا؟ مراد اس کی کیا ہے؟ عین اللہ سے کیا مراد ہے؟ اور اس سے بڑھ کر حسین سار اللہ وابنہ سارہی، خود سار اللہ یعنی اللہ کا خون،
وابن صالحی اور اس کے فرزند کے جو خود اللہ کا خون ہو. اہل بیت اطہار علیہ السلام نحنو آل اللہ، روایت ہے یہ، ہم اللہ کی آل ہیں. اس معنی کو انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے مفصل بیان کروں گا کہ بعض دفعہ معنی کو پھیلایا جاتا ہے، بعض دفعہ معنی کو سمیٹا جاتا ہے. سیرت کے ذریعے سمجھ میں آئے گا. یہ جو نحنو آل اللہ کہا جا رہا ہے، یہ جو سار اللہ کہا جا رہا ہے، یہ جو سارہی کہا جا رہا ہے، یہ جو عین اللہ کہا جا رہا ہے، یہ جو لسان اللہ کہا جا رہا ہے، بھائی 1400 سال سے آپ ہی بیان کر رہے ہیں کہ وہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا. آپ ہی بیان کر رہے ہیں، دوسرے تو اس کے قائل ہیں کہ وہ دکھائی دے گا. ہم کہتے ہیں نہ یہاں دکھائی دیا ہے نہ وہاں دکھائی دے گا. اس آنکھ سے دکھائی دے گا، دل کی آنکھ سے. ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گا کیونکہ جسم و جسمانیت ان آنکھوں سے دکھتے ہیں. پھر یہ عین اللہ کے معنی کیا ہے؟ حق ہے، حق ہے. لسان اللہ کے معنی کیا ہے؟ حق ہے. یہ ساری باتیں فرضی نہیں ہیں، حقیقی ہیں. کیا مقصد عین اللہ؟ عین اللہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی عین اللہ وہ آنکھ ہوگی نا جو اللہ کے ارادے سے دیکھے. حضور اللہ وہ کان ہوں گے نا جو اللہ کی ارادے سے سنے. یعنی علی کچھ نہیں سنتے مگر وہ کہ جس کو اللہ سننا چاہتا ہے. علی کچھ نہیں دیکھتے مگر وہ کہ جس کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اب اگر عین اللہ کو دیکھنا ہے نا تو علی کی آنکھ کو دیکھو. اگر حضور اللہ کو دیکھنا ہے نا تو علی کے کانوں کو دیکھو. اور اگر قلب اللہ کو دیکھنا ہے تو علی کے دل کو دیکھو. اور اگر ارادت اللہ کو دیکھنا ہے تو علی کے وجود کو دیکھو کہ یہ ارادہ کریں تو کن فیکون کی منزل پر ہو جائے. عین توحید آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. عین توحید آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. عین توحید فلسفے کی اصطلاح ہے حمل حقیقت بر حقیقت. ایک حقیقی چیز کے اوپر شدت و ذات کے ساتھ آپ دوسری چیز کو حمل کریں. مثلا اب آپ آئیے آ کر دیکھیے کہ ان کا مقام و منزلت کیا ہے. یہ فنا کی وجہ سے اپنے رب کے آگے اپنے آپ کو ایسا قربان کیا. ترکت الخلق طرا لہواک، سید الشہداء کے جملات ہیں نا یہ. اے خدا تیری خواہش کے لیے سب مخلوقات کو چھوڑ کر آ رہا ہوں. یہ مقام فنا ہے. لیکن کیونکہ اس باقی پر اپنے آپ کو فنا کیا ہے نا، اس لیے وہاں سے ایسی بقا پائی کہ اپنے اصحاب کو نہیں بلکہ اپنے شیعوں کو بھی باقی رکھ کے چلے گئے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ مقام معیت. اور پھر مقام معیت جب اس کے ساتھ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ من احبکم، زیارت جامع کبیرہ. امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام وہ مدرس توحید کہ جس نے بہترین انداز سے توحید اسی جامع کبیرہ میں سکھائی ہے. وہ فرمانے من احبکم فقد احب اللہ. جس نے آپ سے محبت کی اس نے یہ نہیں کہا من احبکم فقد احب اللہ، یہ نہیں کہا من احبکم کمن احب اللہ نہیں کہا. توجہ رکھیے گا، الفاظ پہ توجہ کریں. بس ختم کر رہا ہوں میں اپنے مطالب کو. جس نے آپ سے محبت کی یہ نہیں کہا جس نے آپ سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی. نہیں، یہ نہیں کہا گیا. کمن احب اللہ نہیں کہا. کمن احبکم فقد احب اللہ. جس نے آپ سے محبت کی نا بالتحقیق اس نے اللہ سے محبت کی. من ابغضکم، جس نے آپ سے بغض رکھا نا فقد ابغض اللہ، اس نے اللہ سے بغض رکھا. من اطاعکم فقد اطاع اللہ، اور جس نے آپ کی اطاعت کی بالتحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. سمجھ رہے منزل؟ یہ نہیں کہا گا کہ جس نے آپ سے محبت کی گویا اس نے جیسے اس نے اللہ سے محبت کی. جس نے آپ سے بغض رکھا جیسے اس نے اللہ سے بغض. نہیں، جیسے میں اضافہ آ رہا ہے یہاں شدت کے ساتھ بیان کہ من احبکم فقد احب اللہ. جس نے آپ سے محبت کی گویا اس نے نہیں، جس نے آپ سے محبت کی اس نے بالتحقیق اللہ سے محبت کی. جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. اور جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب آپ کو سمجھ میں آیا قرآن میں اللہ نے کیوں کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے حبیب ان سے کہہ دو یہ بڑے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے کہو کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو مجھ محمد مصطفیٰ کی اطاعت کریں. یہ اطاعت بتائے گی کتنا محبت خدا تمہارے دل میں. یہ اطاعت بتائے گی، یہ معیت کی منزل بتائے گی کہ کتنا
حب خدا تمہارے دل میں ہے، اور اسی مائیت کو اگر آپ کو کربلا میں دیکھنا ہے نا تو آئیے کربلا چلتے ہیں اور دیکھیے۔ مقتل کی عبارت ہے کہ جب علی اکبر علیہ السلام گھوڑے سے گرے، کیا منظر تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے؟ علی اکبر جیسا فرزند، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ علی اکبر فرزند امام ہے نا۔ ہم یہ کہہ کر بعض دفعہ امام کی اس مظلومیت کو نہیں سمجھ پاتے کہ بھئی وہ تو امام تھے، بیٹے کے لاشے پر جانا امام کے لیے کتنا سخت تھا۔ اگر عام باپ جتنا اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے نا، امام اس سے زیادہ، بلکہ اس سے کئی کروڑ گنا زیادہ اپنے فرزند سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عام انسان نعمت شناس نہیں ہوتا، اور اولاد ہے نعمت۔ اب اس نعمت کو امام سے بہتر کوئی جان سکتا ہے؟ اور وہ بھی علی اکبر جیسا جوان کہ جو نماز شب کا سمرا ہو، جس کے جاتے ہوئے امام حسین کہیں قد برزا الیکم اجبہ الناس الی رسول اللہ، تمہاری طرف اس جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو سب سے زیادہ رسول اللہ سے شباہت رکھتا ہے، خلقاً و خلقاً و منطقاً، جس کا خلق رسول اللہ والا، جس کی خلقت رسول اللہ سے مشابہ، جس کی گفتار رسول اللہ سے مشابہ، ایک ایک جملہ سنہری حروف سے لکھنے والا ہے کہ کیا ہے علی اکبر۔ جب علی اکبر گھوڑے سے گرے نا آقا، امام حسین علیہ السلام کے لیے مقتل میں لکھا ہے کہ امام حسین جمع سال بیٹے کے سرانے پہنچے، مقتل نے لکھا وضع خدہ علی خدہ، امام حسین علیہ السلام نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھا۔ میں ابھی اپنے موضوع مائیت سے خارج نہیں ہوا ہوں، مصائب میں توجہ کیجئے گا۔ امام حسین نے کیا کیا؟ اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھا۔ یہ ہے کربلا کے اس عظیم شہید کی بات کہ جو حسین کا لخت جگر تھا۔ ایک اور شہید کا تذکرہ کروں آپ کے سامنے کہ اس شہید نے جب اپنے آپ کو علی اکبر کی مائیت پر پہنچایا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت جون حبش کے رہنے والے ہیں، سیاہ فام تھے، جب امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے نا، انہوں نے ایک ایسا جملہ بھیجا، ایک ایسا احساساتی جملہ کہا امام حسین سے کہ امام حسین نے اجازت دے دی کہ مولا مجھے اس لیے نہیں بھیج رہے کہ میرا بدن سیاہ ہے، میرے پسینے سے خوشبو نہیں آتی۔ حسین کے نانا نے کہا تھا نا کہ کسی گورے کو، کسی کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں، کسی عرب کو عجم پر فضیلت نہیں۔ امام حسین نے کہا جان کیسی باتیں کر رہے ہو، جاؤ ہم نے تمہیں اجازت دی، خدا تمہارے بدن کو منور کرے، تمہارے بدن کو معطر کرے۔ یہ حسین ابن علی کا کن تھا، یہ حسین کا کن تھا کہ شام غریبہ میں سب کے لاشیں تھے، مگر امام سجاد فرماتے ہیں جون کے لاشے سے نور ساطع ہو رہا تھا اور خوشبو بلند ہو رہی تھی۔ یہی جون جب گھوڑے سے گرے ہیں نا منزل مائیت پر آنے کے بعد، وہی عمل جو امام حسین نے علی اکبر کے لیے کیا تھا، مقتل میں کسی اور شہید کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اس انداز کا عمل اگر کیا ہے تو اس کا نام جون ہے کہ جیسے علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تھے نا وضع خدہ علی خدہ، حسین ابن علی نے اپنے رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھے تھے، ویسے ہی جون غلام کے لاشے پر آئے ہیں نا تو حسین ابن علی نے اپنے رخسار اس کے رخسار پر رکھے، اور مقتل نے لکھا وضع خدہ علی خدہ کہ حسین نے اپنے رخسار جون کے غلام کے رخسار پر رکھ دیے۔ امام حسین نے یہ عمل انجام دے کے بتا دیا، ارے جون کو تم غلام سمجھ رہے ہو مگر جون ہماری مائیت پر ہے، جس طرح ہم اپنے لخت جگر کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں نا ویسا ہی سلوک ہمارا جون کے ساتھ ہے۔
ویسا ہی سلوک ہمارا جون کے ساتھ ہے. اور آقا جانتے ہیں انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں مقام مائیت پر آنے کے لیے. یہ جو آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مصیبت کو سنتے ہیں نا, جناب زینب اولیاء مقام نے طرز مائیت سکھایا ہے کہ کیسے شہداء کی مائیت کو اختیار کیا جاتا ہے, کیسے اس شجاعت کو اپنے اندر سمیٹا جاتا ہے, اور کیسے ابن زیاد ملعون کے دربار میں کھڑے ہو کر خدا کی توحید سے دفاع کیا جاتا ہے. جب اس ملعون نے کہا نا کہ کیا علی کو خدا نے کربلا میں قتل نہیں کیا, یعنی علی ابن الحسین کو کربلا میں خدا نے قتل نہیں کیا, امام سجاد نے کہا میرا بھائی دوسرا تھا جس کو کربلا میں قتل کر دیا گیا, اور ہم سب کے سب علی ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا, ہم نے خدا کی جانب سے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا. اے ملعون اپنے قبی فعل کی نسبت خدا کی جانب کیوں کر رہا ہے؟ اب زینب جب کوفہ میں وارد ہوئی, حسین کی یتیمہ ساتھ میں تھی, کہتی ہوئی بچی جا رہی ہے التش التش. ایک مرتبہ ایک عورت آگے بڑھی, ہاتھ میں کوزہ تھا, کہنے لگی اے بی بی میں تجھے پانی پلاؤں گی, پانی پینے کے بعد میری 3 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کر دینا, کیونکہ اللہ مظلوموں کی دعا کو سنتا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا میری بچی پانی بعد میں پینا, پہلے اس مومنہ کے لیے دعا کر. اس عورت سے دعا پوچھی گئی, کہنے لگی میری پہلی دعا یہ ہے میرا شوہر سفر پر گیا ہے, ساتھ خیریت سے واپس آئے. بی بی نے دعا کی پروردگارا اس ضعیفہ کا شوہر سفر پر ہے, ساتھ خیریت سے واپس لوٹے. کہا دوسری دعا بیان کر. کہا دوسری دعا یہ ہے کہ جس طرح تم یتیم و اسیر ہوئی ہو, خدا یہ وقت میرے بچوں پر نہ لائے کہ وہ یتیم و اسیر ایسے ہو. ایک مرتبہ بچی نے روتے روتے دعا کی, پروردگارا جیسے ہم یتیم و اسیر ہوئے ہیں اس کے بچے یتیم و اسیر نہ ہو. میں کہوں گا اے مومنہ اگر تجھے علم ہو جائے کہ یہ بچی کس راہ میں اسیر ہوئی ہے, یہ بچی کس راہ میں یتیم ہوئی ہے, تو تو تمنا کرتے ہوئے زندگی گزار دے گی. کہا تیسری دعا بیان کر. کہا تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے مدینہ کی زیارت نصیب کرے. اب جو مدینہ کا نام سننا تھا, زینب کے زخم ہرے ہو گئے, کہنے لگی ہے بی بی مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا وہاں جا کر اپنے آقا رسول اللہ کی قبر کی زیارت کروں گی, اور ان کے گھر والوں کی زیارت کروں گی, اپنے آقا حسین کی زیارت کروں گی, میں شہزادی زینب کی زیارت کروں گی. ایک مرتبہ جناب زینب نے چشمے گریہ فرمایا, اے ام حبیبہ لٹ گیا رسول کا گھر, وہ نو کے نیزہ پر تیرے حسین کا سر, وہ عباس کا سر, وہ قاسم کا سر, وہ علی اصغر کا سر. میں تیری آقازادی, میں تیری شہزادی زینب ہوں, اور یہ بچی جسے تو پانی پلا رہی ہے یہ حسین کی 3 سالہ یتیمہ ہے جو کربلا سے التش کی صدائیں بلند کرتی ہوئی آ رہی ہے. ام حبیبہ سے برداشت نہ ہوا, خاک پر گر گئی, خاک کو اٹھا کر سر پر ڈالا, بے ہوش ہو گئی. میں کہوں گا ام حبیبہ حسین کا خون آلود سر برداشت نہ ہوا, زینب کا کھلا سر برداشت نہ ہوا. ارے 2 دن پہلے عاشورہ میں آتی, آ کر دیکھتی کہ کیسے حسین کے گلے پر خنجر چلایا جا رہا تھا, کیسے نیزے کی علی سے چادر کھینچی جا رہی تھی. اور جب زینب لاش حسین پر آئی, آ کر سوال کرنے لگی, فریاد کرنے لگی, یا رسول اللہ وا جدہ ھذا حسین مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء وبناتک سبایا. اے رسول اللہ آپ کا حسین خاک اور خون میں غلطہ ہے, آپ کی بیٹیوں کو اسیر کر لیا گیا اور ان کو کشا بکشا پھرایا. سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون, انا للہ و انا الیہ راجعون. محتمل خدا راضی حسن راضی, خدا راضی حسین راضی, خدا راضی